جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خط لا کے دیا، آپ نے حضرت حاطب کو بلایا، بہت سارے صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط حاطب کو ایسے دکھایا، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ خط میں نے لکھا، اللہ کے رسول میں مرتد نہیں ہوا ہوں، مجھے یقین ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اسلام دین حق ہے، یا رسول اللہ بال بچوں کی محبت میں مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا ہے، یا رسول اللہ میرے بال بچے وہاں ہیں اور میں باہری آدمی ہوں وہاں، تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں کفار میرے بچوں کو نہ ستائیں، اور اگر اس طرح میں ان کو اطلاع دے دوں تو اللہ کے رسول مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے اشارے پہ فیصلہ کر لیا ہے مکہ فتح کرنے کا، اہل مکہ پوری دنیا کو بلا لیں لیکن وہ مکہ فتح ہونے سے نہیں روک سکتے، تو یا رسول اللہ یہ کمزوری میری تھی، میں بال بچوں کی محبت میں کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ حدیث میں نقل ہے، آپ نے فرمایا ثابت نے سچ کہا، یعنی کچھ بھی چھپایا نہیں، بات صحیح کہہ دی ہے۔ حضرت عمر وہاں قریب میں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے اس منافق کے میں گردن مار دوں، آپ نے جب تاکید فرمائی تھی تو اس نے خط یہ کیوں بھیجا؟ اللہ کے نبی تھوڑا خفگی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا معلوم کہ یہ جو ہے حاطب جو ہے بدری صحابی ہیں، اور اللہ نے بدر والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہو کہ ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ بہرکیف تمام مفسرین کا اندازہ یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، کہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہیں اس واقعے کے ذیل میں ہے یہ بات۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری بات ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں تبصرہ فرمایا، پہلا رکوع صرف اسی پر ہے، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت حاطب اور ان کے حوالے سے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو جو تاکید کی گئی اس میں جو نمونہ پیش کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اوپر کو اگر میں آپ کو صرف ترجمہ پڑھ دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بنانا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا اولیاء نہ بنانا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اولیاء اللہ، مطلب اللہ کے دوست۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کہنے جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے جس کو تم واضح طور پہ سمجھتے ہو، ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اللہ کا دشمن ہو وہ تم پہ واضح نہ ہو زیادہ، تو جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مسلمان اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، اور مسلمانوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تو سمجھ لو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آج یہ دھوکہ کئی جگہوں پہ کئی مراحل میں مسلمان کھا رہے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کو یقین دلا رہے ہیں بھئی ہم آپ کے خیر خواہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بنیادی بات رکھی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا اولیاء نہ بنانا۔ یہ اولیاء کو بھی تھوڑا سمجھ لیں، یہ لفظ بہت معروف ہے ہمارے ہاں، اولیاء اللہ، ہمارے یہاں بہت بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ گزرے۔ ولی کے معنی ایک تو ہوتے ہیں دوست، دلی دوست، رازدار۔ تو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست اور رازدار کیسے بنا سکتے ہو؟ دوسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، ولی کے ایک اور معنی ہوتے ہیں سرپرست۔ آپ نکاح کرتے ہیں نا اپنی بچی کا، تو لڑکی کے نکاح میں ایک ولی کی ضرورت ہے، بغیر ولی کے لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، اب وہ اس کے امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو سرپرستی تمہیں اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا سرپرست نہ بنانا۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے عالمی حالات میں امت مسلمہ سے متعلق ممالک کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کس طرح یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست، رازدار اور سرپرست نہ بنانا۔ پھر اللہ نے اشارہ کیا کہ جو لوگ نے تمہیں نکالا، تمہارے رسول کو نکالا گھروں سے، صرف یہ جرم تھا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے سب لوگ، ان کو تم دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ اگر ان کو فرمایا کہ اگر تم ان کے قابو میں آ جاؤ، یسقفوکم، تو وہ تم پر دشمنی ہی کا رویہ اختیار کریں گے، اور ان کی زبانوں سے اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت عجیب بات فرمائی، کہا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، آج جس خون کے رشتے اور اولاد کی محبت میں تمہیں کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے تمہاری وابستگی اور تمہارا خلوص دیکھا جائے گا کہ وہ کس مرحلے کا تھا۔ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، میں آیت پڑھتا ہوں تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دو بار کہا اسی رکوع میں، فرمایا بلا شبہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور والذین معہ، ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں سب تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ میں نے ابھی آپ سے اشارہ کیا کہ اسوہ اور نمونہ کون ہو سکتا ہے، اور پھر ہمارے ایک اصولی بات ہے جو ہمارے سیرت کے علماء نے لکھی ہے کہ اسوہ اور نمونہ نبی اور رسول کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ بالخصوص اگر عبادات کو دیکھیں تو عبادات کے طریقے کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے، رسول بتائیں گے۔ لیکن اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے جو توقیر دی ہے، جو اپنا دلار دیا ہے، اپنی محبت و چاہت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی بہترین نمونہ ہے۔ اب ابراہیم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو سورہ بقرہ میں ایک خاص انداز میں ذکر ہوئی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے اس میں اپنے آپ کو مکمل کر کے دکھا دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ سے اشارہ کیا بعض مفسرین نے کہ یہ اپنے آپ کو ابراہیم نے پرفیکٹ کر کے دکھا دیا۔ بعض لوگوں نے تو بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر انہی باتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی اور کو بھی آزما لے تو اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جو ابراہیم نے کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جو بھی میں نے آپ کو پس منظر بیان کیا، اس کے تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے بہترین اسوہ ہمارے بندے ابراہیم اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہیں۔ میرا بندہ ابراہیم، میں نے اسے نبی اور رسول بنایا۔ دیکھو اس کی گھر ہی سے کشمکش شروع ہو گئی، باپ نے کہا جو تم کہنا شروع کر رہے ہو اگر اس کو بند نہیں کیا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں۔ قوم سے جب انہوں نے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم لوگ ایسی کی پرستش کر رہے ہو جس کو اپنے ہاتھوں تراشتے ہو، ناک نقشہ بناتے ہو، پھر اس کے بعد اس کی پرستش کرتے ہو؟ قوم نے بالکل جب مان کے نہیں دیا تو پھر وہ واقعہ جو ہے بدھ کے مجسموں کو جو انہوں نے توڑا اور بڑے والے کے گردن میں لٹکا دیا، لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ جو بڑے والے ہیں تو تھے ہی یہاں، انہوں نے دیکھا ہوگا کس نے کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ اپنے دلوں میں نادم ہوئے، یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر ایسے مجبور محض کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے؟ اگر ذرا بھی ان کی عقل و دانش کام کر رہی ہوتی تو ضرور لوگ ایمان کی طرف راغب ہوتے، لیکن وہاں جہالت نے بالکل آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ ان لوگوں نے ان کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَقَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، ان لوگوں نے کہا آگ کا بڑا الاؤ تیار کرو اور اس کو اس میں ڈال دو۔ یہاں میں آپ سے ایک اشارہ کر دوں، جب ان لوگوں نے آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے معذرت نہیں کی۔ ان کا انہوں نے جو تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار کیا تھا اس کے وقار کو بٹا نہیں لگنے دیا، آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پھر اللہ خاموش نہیں رہا، اللہ خاموش نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے فزیکل لاز میں سے ایک قانون کو بدل دیا تھوڑی دیر کے لیے، ایک قانون کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ اللہ نے آگ یہ اصول اور قانون بنایا ہے کہ آگ جلا دے، بھسم کر دے، پگھلا دے، لوہے کو بھی پگھلا دے، یہ آگ کی خاصیت ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اس خاصیت کو، آگ کو سسپینڈ کیا اور آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک و سلامتی بن جا میرے بندے ابراہیم۔ پھر
جب اتنا سب ہو گیا، بیچ میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اقتدار وقت نمرود سے بھی ان کی بحث ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی گھر کے آدمی نہیں تھے، سب سے بڑے مذہبی پیشوا کے بیٹے تھے وہ، آنے والے دنوں میں اپنے باپ کے جو گویا وارث اور جو ہے پروہت کے جانشین بننے والے تھے۔ یہ ساری دنیا کی لذتیں اور جو مستقبل کے بڑے روشن امکانات تھے، سب کو چھوڑ کر کے بالکل اللہ کا ہو کر کے رہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو امت حنیف کہا گیا ہے، یکسو ہو کر کے رہنے والا۔ جب دیکھا انہوں نے کہ اب یہ لوگ میری جان کے بھی پیچھے پڑ چکے ہیں تو یہاں رہنے کا کچھ مطلب نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو اشارہ کیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن پرٹیکولر جگہ نہیں بتائی کہ کہاں جانا ہے۔ تو پہلے وہ فلسطین کے مصر گئے، پھر وہاں جو ہے ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ امتحان کی، وہاں کے بادشاہ کی نگاہ کچھ غلط انداز کی آپ کی بیوی حضرت سارہ پہ پڑی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نشانیاں دکھائیں تو وہ گھبرا گیا اور اپنی ہی بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپ دیا اور آپ نے ان سے بعد میں نکاح کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب چل رہے تھے، شہر کو چھوڑ رہے تھے، جب آپ کو حیرت ہوگی یہ پورا شہر کھدائی کے ذریعے آج پورا شہر نمودار ہو گیا ہے۔ وہ جو ار شہر تھا تو پورا کا پورا عراق میں مل چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی راستے میں، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ صالح اولاد کے دونوں مطلب ہیں، بڑھاپے کا سہارا بھی عطا فرما، اور یہ جس مشن کے لیے میں پورے معاشرے، اقتدار اور گھر سے ٹکرا گیا، اس کو لے کر کے کھڑا ہونے والا وارث بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو اسی جیسے کہا دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، فوراً قرآن میں آیت جو ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم و بردبار بیٹے کی بشارت دی تھی۔ حلیم و بردبار اس کو کہتے ہیں کہ جو سخت سے سخت حالات آ جائیں اس میں بھی اس کی پیشانی پہ شکن نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے ہاں وہ بچہ دیا، بچہ بھی چند دن کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا اس کو، ان لوگوں کو فلاں جگہ چھوڑاؤ، سینکڑوں میل دور وہاں سے خواب میں دکھا دیا تھا پورا وہ محل وقوع کہاں جانا ہے۔ راستے میں کئی جگہ ان کو اشتباہ ہوا کہ بھئی شاید یہ جگہ ہے، لیکن بعد میں ان کو لگا کہ نہیں یہ جگہ نہیں ہے۔ جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں جب پہنچے تب ان کو لگا ہاں یہ بالکل وہی جگہ ہے جو مجھے دکھائی گئی۔ ان لوگوں کو اتارا اور کہا ٹھیک ہے اب تم لوگ یہیں رہو، میں جا رہا ہوں۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اس زمانے میں مورخین کہتے ہیں اس مقام سے 50 میل چاروں طرف کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجبور کر سکتا کہ آپ بھی ایسی سوچیں، کہ میں سوچا کرتا ہوں وہ پہلی رات کیسی گزری ہو، کالی کالی پہاڑیاں، ایک کو تنہا ایک عورت اپنے منہ سے بچے کو لے کر کے۔ پھر میں ابھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ٹولی بھیجی ہوگی جنہوں نے اسماعیل کو لوریاں دی ہوں گی۔ بہرحال چند دن میں وہ کھانا پانی سب ختم ہو گیا، اور عورت جو ہے تھیں حضرت ہاجرہ، وہ پانی کی تلاش میں کوئی قافلہ نظر آ جائے تو میں ان سے پانی مانگ لوں۔ بچے کے اب جان حلق کو آ رہی تھی، وہ جو دوڑ لگائی اس پہاڑی پر انہوں نے، اللہ تعالیٰ کو یہ دوڑ اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے اشارہ کر دیا کہ اب جو اس گھر کی حاضری کوئی کرے گا تو اس کے دوڑ لگانی ہے، اگر یہ دوڑ نہیں لگا رہا ہے تو اس کی حاضری یہاں مکمل نہیں مانی جائے گی۔ یہ جو صفا و مروہ کی سعی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل نہیں ہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ عبادات کے ارکان اعمال پیغمبر سکھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس گھر کے ایک فرد کے ایک عمل اتنا پسند آ گیا کہ یہ حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سب اسوہ حسنہ۔